اور بے ادب بے نصیب، بادب با نصیب ہوتا ہے۔ بولنا یہاں سے قید سبحان اللہ الحمدللہ یا نعرہ، اب اپنی کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اپنی ساری چیز کو آپ نے قربان کر دیا نبی کے ذکر پر۔ بولو بولو، کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اپنے سارے ذکر کو، اپنی ساری باتوں کو، اپنے سارے کام کو، سارے معمولات کو آپ نے قربان کر دیا مصطفیٰ کے ذکر پر۔ مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اور آپ یہاں بیٹھ کے سنیں گے اور جھومیں گے۔ اور مصطفیٰ کے ذکر میں تو اتنا مزہ آتا ہے نا غلاموں، اتنا مزہ آتا ہے، یہ تو عاشقوں سے پوچھو۔ خدا کی قسم اگر عاشق کے سامنے ذکر ہو جائے نا اللہ یا اس کے رسول کا تو وہ جھوم جاتا ہے۔ عاشقوں کی بات الگ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن عشق کی بات ہے، جسے جس سے لگاؤ ہوتا ہے وہ اسی میں جھومتا ہے۔ کسی کو قوالی سے لگاؤ ہے وہ اس میں جھومے گا، کسی کو گانے سے لگاؤ ہے وہ اس میں جھومے گا، کسی کو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے لگاؤ ہے وہ اس میں جھومے گا۔ یہ تو اپنی اپنی پسند اور اپنی اپنی چوائس ہے بھائی، کس کو کس چیز سے لگاؤ ہے اور کس ذکر میں وہ جھومتا ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کے ذکر میں آپ یہاں جھومے تو مرنے کے بعد محشر میں بھی جھومیں گے انشاءاللہ۔ بولو آج بہت سے ہیں کان میں ایئر فون لگا کے گانے میں بھی جھومتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، بہت سے ایسے ہیں ایئر فون لگانے کے بعد میں قوالیوں میں بھی بہت جھومتے ہیں اور گانے بجانے کی محفلوں میں بھی بہت جھومتے ہیں، لیکن کان کھول کر کے سن لیں، جو یہاں جھوم رہے ہیں مرنے کے بعد قبر میں پچھتانا پڑے گا، میدان محشر میں پچھتانا پڑے گا، لیکن جو اللہ اس کے رسول کے ذکروں میں جھوم رہے ہیں، جو مسجدوں میں جا کر کے نمازوں میں اور سجدوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تلاوت قرآن پڑھ کے اور تلاوت قرآن کر کے جھوم رہے ہیں، تلاوت قرآن سن کے جھوم رہے ہیں، مسجد کی اذانوں میں جھوم رہے ہیں، نبی کی نعتوں میں جھوم رہے ہیں، نبی کے ذکر میں جھوم رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ذکر میں جھوم رہے ہیں، تو ایک دن وہ بھی آئے گا، کان کھول کر کے سن لے کہ زمانہ تیرا ذکر کرے گا، تو اتنا محبوب ہو جائے گا، زمانہ تیرے ذکر پہ جھومے گا۔ واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ، زمانہ تیرے ذکر پہ جھومے گا۔ خواجہ اجمیر نبی کے ذکر پہ جھومنے والے کا نام ہے، جی سبحان اللہ، زمانہ ان کا نام لے کے جھومتا ہے، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والوں کی بات الگ ہوتی ہے، جلسے میں آنے والوں حضرت ابراہیم ایک اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا پیارا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سرکار کے جد قریب، یعنی میرے آقا حضرت ابراہیم ہی کی نسلوں سے ہو کر دنیا میں تشریف لائے، یہ حضرت ابراہیم ہے، اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں جھومتے ہیں، ذکر کرتے بھی اور ذکر میں جھومتے بھی۔ اچھا بہت سے لوگوں کو نہ قرآن کی تلاوت میں مزہ ہے، نہ تقریر میں، نہ نعت میں، تو وہ اپنا جائزہ لیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے کہاں سے، کمی ہے، یا تو لقمے حرام کے کھا رہا وہ حلال کے نہیں کھا رہا، اس لیے کہ اگر بلڈ حرام کا ہے باڈی میں تو پھر اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آئے گا، یہ بات لکھ لینا، اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگے گا، یہ بات لکھ لینا، نمازوں میں دل نہیں لگے گا، یہ بات لکھ لینا، اگر باڈی میں حلال کے لقمے نہیں گئے ہیں تو جلسے میں آنے والوں حرام کام میں دل لگے گا اور اللہ اس کے رسول کے ذکر میں دل نہیں لگے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھتے ہو کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، اگر تھوڑی سی دیر ہو گئی تو اس کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے، اور فلم 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، پوری فلم دیکھ کے دم لیتا ہے۔ اگر کوئی گیم کھیلنے لگے تو گھنٹوں گھنٹوں کا گیم ایسے ہی کھیل لیتا، پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جھگڑتے دیکھا، حافظ صاحب کے سر پہ بیٹھنے پھر رہے، کیوں کہ ارے میاں آج تو انہوں نے ایک پارہ تازہ پڑھ دیا تراویح کی نماز میں۔
ارے بھئی ایک پارہ زیادہ پڑھ دیا تو پڑھا تو قرآن ہی ہے. ایک کا 70 ملے گا. آج ہی تو نے قرآن کا ایک پارہ زیادہ سنا تو 70 گنا مجھے ثواب بھی تو زیادہ مل گیا. بھائی ملا کہ نہیں ملا؟ لیکن یہ نہیں دیکھ رہا امام کے سر پر بیٹھا ہے کہ بھئی یہ بتاؤ تم نے آج ایک پارہ زیادہ کیوں پڑھ دیا؟ اپنے دل سے پوچھ کہ تیرا دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ اپنے دل سے پوچھ کہ تیرا دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ ورنہ اللہ کے ذکر میں مزہ ہے، تلاوت قرآن میں مزہ ہے. اور جلسے میں آنے والوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تلاوت قرآن ایسی چیز ہے اگر سنا دو تو جو دل پریشان ہو ان کو سکون ملتا ہے. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. اذان پڑھنے میں بھی اذان سن کے بھی دل کو سکون ملتا ہے اور ملنا چاہیے. کان کھول کر سنیں صاحب. اب میری طرف ادھر والے بھی سنیں. او بھائی ادھر، ارے آپ لوگ ادھر والے بھی میری طرف دیکھیں. جس کو نہیں بیٹھنا آپ ٹینشن مت لیجیے، اس لیے میں شروع ہو گیا. اور جب میرا بلڈ گرم ہوتا ہے نا تو پھر میں بھی کسی کی نہیں سنتا ہے نا. ابھی بلڈ گرم ہو رہا ہے تو اس لیے آپ میری سن لو، پھر میں کسی کی نہیں سنوں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور مجھے بھی ایک لمیٹیڈ وقت کے لیے تقریر کرنا ایسا نہیں ہے کہ پوری رات میں ہی بولتا رہوں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں آج ماشاءاللہ مہمان خوب ہے، سب کو آپ کو جی بھر کے سننا ہے. اذان اگر ہوا کرے تو کسی بھی کام میں ہو بند کر دو. کیا کر دو؟ بند. مگر نہیں ہوتا. موبائل چلا رہے ہو تو آواز بند مت کرو، موبائل ہی بند کرو. ٹی وی پہلے چلتی تھی، ٹی وی بند کرا دیا کرتی، اب تو کہتے ہیں ولیوم بند کر دو، تصویر چلنے دو. جلسے میں آنے والوں اذان بھی اللہ کا ذکر ہے اور قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. اللہ کے ذکر میں کیا ہے؟ دلوں کا سکون ہے. مگر کئی گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوں گے، میری ایک بات اور سن لینا کان کھول کر. اذان پڑھنے والا مؤذن بھی اچھا رکھو چاہے تنخواہ زیادہ دینا پڑے. یہ جو دیسی اذان پڑھی ہے تم نے رکھ لی ہے، جس کا جیسا دل کرا اذان پڑھ رہا، کان کھول کے سنو، یہ بند کرو. یہ برا لگتا ہے. یہ میں جملہ بول رہا ہوں، یہ جملہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، چاہے مجھ سے سن لیں آپ. ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، ان کا انداز ٹھیک نہیں ہے، ان کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کوئی لٹھ لے کے ان سے اذان پڑھوا رہا ہو. صحیح بتا رہا ہوں میں. اور زبردستی وہ اذان پڑھ رہا. بھائی کیوں پڑھ رہا اذان؟ تیرا لہجہ نہیں، تیرا تلفظ نہیں، اس لیے کہ تیری اذان مسجد کے اندر نہیں ہے بلکہ پوری بستی سن رہی ہے. اذان کا دینے والے کا آواز اچھا ہو، لہجہ اچھا ہو، تلفظ اچھا ہو، تاکہ بے نمازی بھی سنے تو مسجد کی طرف دل کھینچا چلا جائے. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا ہے مفتی صاحب، کیا بات ہے. جی اچھا بہت اچھا. میں نے دیکھا ہے کہ 90% ہماری مسجد کے جتنے بھی اذان پڑھیں گے صاحب ایسا ہے، اللہ معاف کرے صحیح بتا رہا ہوں، ایک کو تلفظ یاد نہیں، ایک کو. اور لڑنے پہ رہا میں اذان پڑھوں، وہ بھی کیوں پڑھے گا کوئی اذان جب تلفظ نہیں ہے. میری بات سمجھے آپ؟ مؤذن چاہے مہنگا ملے لے کے آؤ لیکن اچھی اذان، اچھا آواز، اچھا انداز، اچھا تلفظ. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ تو ایسی اذان پڑھتے ہیں الفاظ کا ہی پتہ نہیں چلتا کہ پڑھ کیا. اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھ لے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھ لے. ایک سے ہوتے ہیں سب، ایک سے ہی سب الفاظ اکثر ایک سے. آپ لوگ کو سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ختم کرو سب سے پہلے، اس لیے کہ اذان نیوتا ہے نماز کا. کیا ہے؟ نماز کا نیوتا ہے. یار اپنے موبائل میں آپ ٹیون بھی بڑی اچھی لگاتے ہو جو تمہارے دل کو اچھی لگتی ہے. ارے لگاتے ہو نہیں لگاتے ہو؟ فون کا نیوتا ہے ٹیون. بہت اچھی ٹیون لگاؤ گے، تلاش کرو گے، ایسے نہیں ملے گی، ڈاؤن لوڈ کرو گے. ارے کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ میں نے کسی کے بھی موبائل میں گدھے کی آواز کی ٹیون نہیں دیکھی.
عجیب بات ہوتی ہے، جبکہ موبائل میں یہ بھی ٹیون لگ سکتی ہے. ارے نہیں لگ سکتی کہ دیکھیے بات والی ارے موبائل تو اینڈرائڈ میں کیا نہیں لگ سکتا ہے. ہاتھی کی آواز کی بھی لگ سکتی ہے، کتے کی آواز کی بھی لگ سکتی ہے، مگر نہیں. آپ دیکھو بڑی پیاری پیاری آواز اور بڑی پیاری پیاری ٹیونیں لاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ اس کو سن کے ہمارا موڈ اچھا رہے. تو یار اذان ہے، اذان تو ایسے پڑھنے والا ہونا چاہیے کہ اگر نماز پڑھنے کا من نہیں بھی تھا تو اذان سننے کے بعد میں اس کا دل نماز کی طرف کھینچا چلا جائے. جی بے شک بے شک بہت توجہ ہے. ارے اب کچھ موڈ بننا کہ نہیں؟ ہاں جلسے میں آنے والوں مؤذن اچھا، اس سے بہت فرق پڑے گا. یہ میں جملے جو بول رہا ہوں بہت فرق پڑے گا. ایک بہت بڑی بالی ووڈ کی اداکارہ ہے، بہت بڑی اداکارہ، شاید تمہارے بریلی کا نام اس کو جوڑتے ہیں کہ وہ بریلی کی ہے. اب اللہ جانے کہاں کی ہے، مگر کہتے ہیں بریلی کی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں ایک دن شوٹنگ پہ تھی، اور جب شوٹنگ ہوتی ہے نا تو سب کچھ روک دیتے ہیں، وہ شوٹنگ نہیں روکتے ہیں. شوٹنگ کے لیے راستہ رک جاتا ہے، شوٹنگ کے لیے راستہ روک دیتے ہیں، شوٹنگ کے لیے کام روک دیتے ہیں، لیکن شوٹنگ نہیں رکتی ہے. اس کا کہنا ہے کہ جب میں شوٹنگ پہ تھی تو کہیں پاس میں مسجد تھی، اس میں اذان ہو رہی تھی، اذان پڑھنے والا اچھے آواز کا مالک تھا. جب اس نے مسجد میں اذان پڑھی میرے کان میں آواز آئی تو وہ خود کہتی ہے کہ میرے دل کو جتنا سکون اذان سن کے ملا اتنا سکون کسی کام میں نہیں ملا. زور سے بولو ذرا، زور سے. احمد رضا خان رجا کا ہندوستان، رجا خطیب ہندوستان. یہ بڑے پرانے نعرے باز ہیں ماشاءاللہ. آپ سنیں بہت مزہ آئے گا. میں دیکھیے جب موڈ میں بولتا ہوں تو میں نے کیا کہا نا، جب بلڈ گرم ہوتا ہے نا تو پھر آپ دیکھیے آپ یاد رکھیں گے. بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. آپ چاہتے ہو کہ مسجد میں نمازی پڑھ جائے، مؤذن اچھا لے کے آؤ. جی بے شک. اور مؤذن ہونا ہی چاہیے، اور مؤذن اس قابل بھی ہونا چاہیے کہ اگر امام نہ ہو تو وہ نماز بھی پڑھا دے. آپ سوچتے ہو خرچہ نہ ہو، سب کام چلتا رہے، دنیا کے کاموں میں خرچہ ہو. مکان بنا رہا ہے تو کہہ رہا ہے نہیں صابن لگے گا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں سہل لگے گا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں اس پہ پینٹ آلہ والا ہوگا، نہیں ماربل لگے گا، نہیں گرینائٹ لگے گا. کیوں کام کیوں نہیں چلا رہا کالے والے فرش سے؟ کالے والے فرش پر کیوں کام چل جائے گا؟ کیوں گرینائٹ، کیوں ماربل؟ آلہ قسم پہ جائے نا. تو جب میرے بھئیے اس میں آلہ ہے 4 دن کے تو پھر نماز تو یہ میرا دین کا ستون ہے. اذان کو پڑھنے والا آلہ رات، جی 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 آلہ رات، تاکہ غیر مسلم بھی سنے تو یہ نہ کہے آواز کم کر لو، یہ کہے کہ بڑا اچھا لگتا ہے. بولے یار سبحان اللہ سبحان. مجھے یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایک جملہ سنے میرا، آج ہر جگہ کہا جا رہا کہ اذان کا ولیوم کم کرو، ولیوم کم کرو، ولیوم کم کرو. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ولیوم تو کم ہو ہی رہا، مگر یہ اذان پڑھنے والے بھی کچھ ایسے ہیں کہ ان کی اذانیں سن کے ہمیں لگتا ہے کہ ولیوم کم ہونا چاہیے. یار غلط کرتے اشہد اللہ کیا ہے جی اشہد کیا ہے؟ اشہد تو ہمیں خود لگتا ہے کہ عیسوی کو بند ہونا چاہیے. بات ہے کہ نہیں؟ ورنہ تو مسلمان کا مسلمان اگر خیر سنے تو اس کا دل بھی مچل جاتا ہے. کیا بات ہے، بہت اچھا مچل جاتا ہے، مچل جاتا ہے. اور میں تاریخ سے میں پیش کروں گا تاریخ کہ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی سنا ہے تو مچلے ہیں. جی بے شک.
ہماری بھی کہیں نہ کہیں کرنی ہے. یہ نکالو اچھے آواز والے مؤذن رکھو مسجدوں میں. حضرت عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, ابھی غیر مسلم ہے, اور سب سے بڑے مخالف ہیں قرآن کے. آپ پوچھو علماء سے اور آپ بھی جانتے ہوں گے حضرت عمر سب سے بڑے مخالف ہیں قرآن کے اور اسلام کے, لیکن جب وہ بڑے گھر میں گئے اور بہن کی زبان سے قرآن سنا تو عمر کا دل مچل گیا. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان, بہت اچھا بہت اچھا. آپ پوری دنیا میں چلے جائیں, میں کنکے کی چوٹ چوٹ کہتا ہوں کہ عمر نے جو کلمہ پڑھا ہے, کلمہ پڑھنے کی سب سے بڑی وجہ قرآن بنا ہے. قرآن بنا ہے. جب عمر نے قرآن سنا ہے تو عمر کا دل بدل گیا, پلٹ گیا. اچھا ایک بات بتاؤں میں, آپ لوگ جو سننے سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے, لیکن جو نہیں سننے باز نہیں آ رہے ہیں. میں ماں بہنوں کو مبارکباد پیش کروں گا, یہاں کی عورتیں نہیں بول رہی ہیں مگر مرد جو ہیں یہ عورتوں سے آگے ہو رہے ہیں بولنے, مان نہیں رہے. جو نہیں مان رہا ہے وہ مان کے دے نہیں رہا ہے, اور عورتوں کی ایک آواز نہیں آ رہی ہے, اتنی خاموشی سے سن رہی ہیں. جبکہ مشہور یہ ہے کہ عورتیں نہیں سنتی ہیں سکون سے, مگر آج ریکارڈ توڑ دیا کرم پور چودھری کے جلسے میں. ایک میری بہن نہیں بول رہی ہے, ایک بھی, اور کوئی بول بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ نہیں بولے, لیکن آپ لوگوں سے خاموش نہیں ہوا جا رہا ہے. جو میں بات آپ کو سنا رہا ہوں, حضرت عمر کا کلمہ پڑھنے کی وجہ قرآن کا سننا پڑا. اور دشمن اسلام تھے, دشمن قرآن تھے, مگر جب اچھے آواز میں سنا ہے تو دشمن بھی دوست بن گیا. دشمن بھی کیا بن گیا ہے, دوست بن گیا. دشمن بھی دوست بن گیا. اچھے آواز کے مالکان کو لاؤ تو وہ اچھے آواز میں اللہ کا ذکر کرے تاکہ غیر بھی سنے, کہیں یار واقعی اذان پڑھنے والا جو بھی پڑھ رہا دل کھچ رہا ہے. جن کے گانے سن کے پوری دنیا سکون حاصل کرتی ہے, وہ گانا گانے والی, گانے پہ ناچنے والی, گانے پہ ڈانس کرنے والی, وہ فلمی اداکارہ بالی ووڈ کی بہت بڑی اداکارہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جتنا سکون اذان سن کے ملتا ہے اتنا سکون کسی چیز سے نہیں ملتا ہے. سبحان اللہ بول دو, اور زور سے بول دو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. دیکھ رہے ہیں آپ ان کی آواز, کوئی بات نہیں, شور مچاؤ. میری بات آپ لوگ تو سن رہے ہیں نا, بس پیچھے والوں سے مجھے مطلب ہی نہیں, آپ لوگ بس سنتے ہیں, بس کام چلے گا. اچھا مؤذن رکھا جائے گا آج کے بعد, بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ, زور سے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا مؤذن, اچھا مؤذن رکھو, چاہے تنخواہ زیادہ ہو, چاہے تنخواہ. میرے نبی کا مؤذن بلال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں بلال کی زبان میں لقنت تھی, من کے پتہ نہیں اس نے کہاں سے روایت پڑھ لی ہے. نبی کا مؤذن اور زبان میں لقنت یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. بلکہ بلال جیسی اذان کو کوئی مائی کا لال پڑھنے کی طاقت نہیں لگتا. اگر بلال اذان پڑھے, بلال اذان پڑھے تو خدا کی قسم کعبہ بھی جھوم لے گا. واہ واہ واہ, یا رسول اللہ. اللہ, بہت اچھا ماشاءاللہ. اور یہ میرے خاندان کے ممبر شریف کے لوگ بڑا اچھا سن رہے ہیں, اس لیے آج کا جلسہ بہت کامیاب ہے. سبحان اللہ, بہت کامیاب ہے. بہت اچھا. کہتے ہیں اذان سننے میں مزہ نہیں آ رہا, کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ بھی ہے جب وہ صحیح پڑھ ہی نہیں رہا تو مزہ کہاں سے آیا. آپ تو 1 کروڑ کی اوڈی میں بیٹھ جاؤ, جب ڈرائیور اچھا نہ ہو تو بیٹھنے میں مزہ نہیں آئے گا. نہیں آئے گا.
समझ रहे हैं साहब। अब कोई कुरान ही क्यों ना पढ़ रहा हो, लेकिन जब सही नहीं पढ़ेगा, तलफ्फुज़ ठीक नहीं है, तो ना सुनने में मजा आएगा ना पढ़ने में मजा आएगा। अरे बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? एक बात बताऊं मैं आपको जी, ये जो अहले अरब पढ़ते हैं कुरान और ये जो पढ़ते हैं ये हरम के जो इमाम लोग हैं, इनके अकीदे ठीक नहीं है। मुझे इनके अकीदों से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो सुनने में मजा आता है, इसलिए कि इनका तलफ्फुज़ भी अच्छा होता है, लहजा और अंदाज भी अच्छा होता है। हालांकि उनका अकीदा ठीक नहीं है, मुझे अकीदे से कोई मतलब नहीं, उनका अकीदा दो कोड़ी, लेकिन पढ़ते अच्छा। और हमारे यहाँ तो कुरान पहले तो पढ़ना नहीं आता कुरान, और कुरान पढ़ना भी आएगा तो ऐसा देसी पढ़ेगा, ऐसा देसी पढ़ेगा, यकीन मानना कि पता ही नहीं चलता है कि कुछ देर के बाद तो पता चलता है किस पारे में पढ़ रहा है। तो उसका तर्जुमा क्या होगा? नहीं बात सर भाई हंसने की नहीं, ये रोने की बात, यकीनन रोने की बात। एक बात बताऊं जलसे में आने वाले, एक बात सुनो, एक बात सुनो। पहला पारा सूरह बकरा, सुनो। अल्लाह के रसूल जब कोई बात फरमाते और जब सहाबा को समझ में नहीं आती तो सहाबा कहते या रसूलल्लाह राइना। इसका मतलब ये था कि ए अल्लाह के रसूल हमारी रियायत फरमाइए, ये बात हमारे समझ में नहीं आई, दोबारा कह दीजिए। राइना का क्या मतलब है? हमारी रियायत फरमाइए, हमारे ऊपर करम कीजिए, ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा। तो राइना, राइना अगर ऐन ना खींचो तो मतलब है हमारी रियायत करो, हमारे ऊपर करम करो। अगर ऐन को ना खींचा जाए, खाली कहा जाए राइना, हमारी रियायत करें, हमारे ऊपर करम करें, ये बात दोबारा इरशाद फरमा दें। और अगर ऐन को खींच दिया गया राइना तो इसका मतलब हो जाएगा ए हमारे चरवाहे। अब तर्जुमा समझ लें, ये सब बेहतरीन पड़ेगा। क्या तर्जुमा हो जाएगा इसका? ए हमारे, बस थोड़ा खींचने का फर्क लग हुई है। राइना हम पे करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह दोबारा इस बात को कह दीजिए, हम सुन ना सके थे ताकि दोबारा सुन ले। ये है राइना का तर्जुमा। और अगर ऐन खींच दिया गया राइना तो तर्जुमा हो जाएगा ए हमारे चरवाहे। तो कुफारे मक्का क्या करते थे कि जब अल्लाह के रसूल के लिए सहाबा कहते राइना, आका दोबारा इरशाद फरमाए, करम फरमाए, रियायत फरमाए, तो चरवाहे मेरे रसूल की मजाक बनाते और कहते राइना, राइना, ये हमारे चरवाहे, ये हमारे चरवाहे। चूंकि सहाबा का वो जुमला लेके उसको खींच के बोलते राइना, अल्लाह को पसंद ना आया, अल्लाह ने मना फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना का वस्मऊ। कहा ए ईमान वाले, अब राइना ना कहा करो, तुम तो बगैर खींच के कहते हो, मगर कुछ सारे मक्का खींच के मेरे नबी का मजाक बनाते हैं। ए ईमान वालों, राइना ना कहो, वक़ूलू ज़ुरना, बल्कि उज़ुरना कहा करो। क्या कहा? ज़ुरना। या रसूलल्लाह हमारी तरफ निगाहे करम फरमाइए। इसका तर्जुमा भी यही है, हमारी तरफ देखिए, यानी दोबारा कह दीजिए, या रसूलल्लाह हम सुन ना सके। और फिर क्या कहा? बस पहले ही गौर से सुन लिया करो, दोबारा कहने की नौबत ना आए। मेरा रसूल अगर कोई बात इरशाद फरमाए तो इधर उधर तवज्जो ना किया करो, बल्कि उस बात पर कान रख के गौर से सुन लिया करो, ताकि पहले ही बार में तुम्हारे बात समझ में आ जाया करे और मेरे नबी को दोबारा कहने की जहमत ना उठाना पड़ता। ये मैंने तो एक जुमला बताया, मुझे बताओ कितना कुरान उल्टा सीधा खींच के पढ़ते। अब बताओ तर्जुमा कहाँ जाता होगा? अब खुद बताया, मैंने खाली एक बता दिया और मैंने ऑन कैमरा बताया। ये मेरी बात पूरी दुनिया का कोई गलत साबित नहीं कर सकता, कुरान में है ये। अब मुझे बताए कि जब पूरे कुरान को आप पढ़ोगे तो तर्जुमा कितना उल्टा सीधा होगा, तो क्यों ना कुरान को सही पढ़ा जाए? तो सही पढ़ने का तरीका क्या है? किसी सही पढ़ने वाले से सीखा जाए। कैसे सीखा जाए? ये बात कई मरतबा बता चुका हूँ, लेकिन आज इस जलसे में और बता के जा रहा हूँ। ये नौजवानों ग्रुप बना लो, 40, 30, 20, 25 लड़के इकट्ठे हो जाओ। तुम्हें टाइम नहीं है, कोई कारोबार
کرتا ہے, کوئی دکان چلاتا ہے, کوئی بزنس کرتا ہے, کوئی جاب کرتا ہے, اسے مدرسہ جانے کا ٹائم نہیں ہے, مولانا یا قاری کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے, تو وہ گروپ بنائے, بزنس والے لڑکے, کام والے لڑکے, مصروف لڑکے گروپ بنائے, 25-30 لوگوں کا گروپ بنا لے. وہ گروپ بنانے کے بعد میں کوئی ایک جگہ خاص کر لے, کسی کا ہال لے لے, کسی کی بیٹھک لے لے, یا کسی کا خالی گھر لے لے, اور کسی ایک قاری کو بہترین طریقے سے بات کریں. حضرت دن بھر ہمیں موقع نہیں ملتا, دن بھر ہم بزنس کرتے ہیں, دن بھر ہم دکان چلاتے ہیں, دن بھر اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں, لیکن ہمارا قرآن ٹھیک نہیں ہے حضرت, ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے. کب ٹھیک ہوگی حضرت؟ شام کو ہم سارے لوگ گھر آ جاتے ہیں, ہم 30 لوگ اس ہال میں جمع ہو جایا کریں گے. آپ روزانہ آ کے ہمیں یہاں پڑھایا کرنا, ہمیں قرآن سکھایا کرنا, ہمیں نماز سکھایا کرنا. اور اگر 300 400 روپے اکٹھا کر لیا تو مولانا کو بھی, قاری کا بھی 10 سے 15 ہزار کا نذرانہ ہو جائے گا, اور تیرا قرآن اچھا ہو جائے گا. کیا بات ہے, بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا طریقہ, بہت اچھی بات. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر قاری اور ہر حافظ اور ہر مولانا مسجد میں امامتی کرے نا, اتنی مسجدیں نہیں ہیں جتنے مولانا حافظ قاری ہیں. تو کیوں نہ یہ ویکینسی جو خالی پڑی ہے انہیں بھرا جائے, انہیں بھرا جائے. نمازیں یاد نہیں ہے تو آپ کوئی ہال, کسی کا خالی گھر, کسی کا خالی مکان, کسی کی خالی بیٹھک کرو. ارے یار 500 روپے مہینے کا موبائل کا ریچارج کرتے ہو, 50 روپے لیٹر کا دودھ پیتے ہو, 7 روپے یونٹ کی بجلی چلاتے ہو, 100 روپے لیٹر کا پیٹرول خرچ کرتے ہو, تو 500 روپے یار دین سیکھنے کے نام پہ مہینے پہ چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بہت اچھا. دیکھیں خدا کی قسم, میں اپنے ٹائم میں چاہوں تو ادھر ادھر کی بات کر کے بھی گزر جاؤں گا, لیکن اللہ کی قسم ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ کمیٹی والوں نے بڑی محنت کی ہے. اتنی مجمع, اتنی بھیڑ روزانہ نہیں جٹا کرتی جتنی آج اس جلسے کے نام پہ آ گئی ہے. تو آج گلفار قادری سے پیغام لے کے جاؤ, مرنے سے پہلے اپنی نمازیں صحیح کر لو, اپنے قرآن ٹھیک کر لو, ارے ایسے کر لو کہ کسی مولانا حافظ کو سنا سکو تو اس کے سامنے پاس ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ مولانا حافظ کے سامنے؟ مثال کے طور پر بھی میں پورے مجمع سے کہوں لاؤ الحمد شریف سناؤ تو پورا مجمع پتا ہے کیا کہے گا, حضرت آپ کو کون سنا سکتا ہے, ہماری تو ایسی ٹوٹی پھوٹی یاد ہے, ہم آپ کو تھوڑی سنا سکتے ہیں. تو جب مولانا کے سامنے تیری پاس نہیں ہو سکتی تو مولا کے سامنے کیسے پاس ہو جائے گی؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, سمجھنے کی ہے بات. جب ایک مولانا فیل کر دے گا تو پھر مولا کیسے پاس کرے گا؟ اور یہ چل نہیں سکتی کہ مجھے آنا نہیں تھا, نہیں, اللہ نے مولویوں کو, عالموں کو, قاریوں کو, حافظوں کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں دین سکھائیں. اچھا دین سکھانے کی بات کرو تو بتا, رکشہ چلانے والے بھی کیا کہہ رہا ٹائم نہیں ہے, جو دن بھر گال بجا رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ٹائم نہیں. تجھے تو ٹائم اس دن ملا گا جس دن اسرائیل آگا, پھر پڑا ہوگا چاروں ہاتھ پیر پھیلائے ہوئے, پھر تیرا ٹائم ہی ٹائم ہوگا. کہہ رہا ٹائم نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے. عربی تو کر کیا رہا ہے, کتنا تیرا ٹائم ہے, کیا ہے تو؟ جب یہ اکھنڈ بھارت, اب تو کئی ملک الگ ہو گئے اس سے, پاکستان, افغانستان, یہ سب ملک الگ ہو گئے اس سے, جب اسی میں تھے تو اس کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اسے پورے ملک میں حکومت کرتا تھا. 5 ٹائم کی نماز تو الگ کی بات رہے, کبھی تہجد کی قضا نہیں ہوتی تھی. وہ ٹائم کہاں سے نکالتا ہوگا؟ تو یہ ٹائم نہیں, گال بجا رہا ٹائم نہیں, دن بھر بگ کی بات پر ٹسیارا کرے ٹائم نہیں, بگ کی بات ادھر رکھ رہا ادھر رکھ رہا, اس میں ٹائم نہیں ہے, بگیوں میں ٹائم نہیں ہے. گاڑیاں سفید ہو گئی, بگ کی بات کھیلنا ہے. ایک تو کہہ رہا مولانا پورے گاؤں میں میرے بگے کوئی نہیں باندھ سکتا. کام کتنا بڑا کر رہا آپ, کام کتنا بڑا کر رہا نا تو. یہ تو میں نے کہا اوارڈ ملنا چاہیے. میں نے کہا دعائیں قنوت یاد ہے, تو کہنے لگا حضرت یہ کیا ہو گئے؟ سوچ کی بات ہے یار, بگے تیرے پورے گاؤں میں نہیں باندھ سکتا,
میں نے کہا یہ بگے کا کھیل کتنے دن میں آیا؟ کہنے لگا حضرت 23 سال لگا۔ میں نے کہا 23 سال میں تم نے بگے سیکھے؟ اگر خدا کی قسم نماز سیکھ لیتا تو 2 مہینے میں بہترین نمازی ہو جاتا۔ بہترین نمازی ہو جاتا۔ اور کچھ تو ایسے بغیرت پڑے مسجد کے دروازے پہ کھیل رہے ہیں، قبرستان کے پاس میں کھیل رہے ہیں، قبرستان کے پاس میں مردے چیخ چیخ کے کہتے ہوں گے ارے دیکھ لو ہم تو آ گئے لیکن یہ جگہ وہ ہے جہاں تمہیں بھی آنا ہے۔ بتاؤ نہیں کہتے ہوں گے؟ وہ قبریں چیخ چیخ کے کہتی ہوں گی تجھے بھی آنا ہے، پکے باندھ رہا دیکھ لے۔ جس دن اسرائیل کا پیچ پڑ گیا اس دن ایسا بندھے گا کبھی کوئی کھول نہیں پائے گا تجھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حد ہو گئی یار، سفید داڑھی والا پوتے پوتی والا کھیل رہا، کہہ رہا حضرت ٹائم کاٹ رہا۔ اچھا اس سے کہو کیوں کھیلتا؟ تو کہتا ہے ٹائم کاٹ رہا ہوں۔ اس سے کہو دین کے کام میں آ جا تو ٹائم نہیں۔ عجیب مسئلہ ہے۔ خرافاتی سے کہو بھائی کیا کر رہا ہے؟ میں ٹائم کاٹ رہا ہوں۔ اور اس سے کہو بھی وہاں جلسے میں کیوں جا رہا تو ٹائم نہیں ملا۔ عجیب مسئلہ آیا ہے، عجیب مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں کان کھول کر سنا، وقت کو ضائع کرنے والا کھیل تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ پکی باغ میں ایسا بھی نہیں کچھ ایکسرسائز ہو رہی ہے؟ کچھ کھیل ایسے ہیں کہ ان میں چلو بھئی ہمارا بدن ایسا ہے کہ بھئی پیٹ بڑھ رہا ہے، جسم بڑھ رہا ہے اور بھاگنا دوڑنا ضروری ہے، تو ہم اس لیے کھیل رہے ہیں کہ بھاگنا دوڑنا ہو جائے۔ اس بکی باغ میں کون سا بھاگنا دوڑنا ہو جاتے ہیں؟ بتاؤ اس میں اور پیٹ بڑھ جائے۔ اللہ میں اپنے موضوع پہ رہوں گا جو میں عرض کر رہا تھا۔ قرآن سیکھو، نماز سیکھو، طریقہ میں نے بتا دیا سیکھنے کا، طریقہ میں نے بتا دیا سیکھنے کا۔ کیا طریقہ ہے؟ اگر مدرسے نہیں جا سکتے تو ایک حافظ قاری کا انتظام کرو، وہ تمہیں خود پڑھانے آئے گا، جو ٹائم تم دو گے اس ٹائم پڑھانے آئے گا، اور نماز اچھی ہو جائے گی۔ اور ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ مؤذن بھی اچھا ہو، امام بھی اچھا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نبی، اللہ کے ذکر میں مست ہے، اللہ 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 اللہ۔ ایک دن ایک فرشتہ بولا مولا اگر تو اجازت دے تو تیرے ابراہیم کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ وہ تیرے ذکر میں بڑا مشغول رہتا ہے، اسے تیرا ذکر کتنا اچھا لگتا ہے، اگر تو اجازت دے دے تو ابراہیم کا امتحان لے لو، وہ تیرا بڑا محبوب بنتا ہے مولا، وہ تیرا خلیل ہے، خلیل دوست کو کہتے ہیں، وہ تیرا پیارا دوست ہے، وہ تیرا محبوب بندہ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ تیرے نام میں کتنا مست رہتا ہے۔ رب کی طرف سے اشارہ ہوا جاؤ تیرے ابراہیم کا امتحان لے لو، پر ہمیں ہر امتحان میں ابراہیم کو پاس پاؤ گے۔ فرشتہ آ گیا، جلسے میں آنے والوں فرشتہ آ گیا، اور آنے کے بعد میں دیکھا حضرت ابراہیم جنگل میں ایک بکریوں کا ریبنڈی ہو، بکریاں چرا رہے ہیں، جنگل ہے بستی سے باہر ہے، لوگوں ذرا غور کرو بکریاں چر رہی ہیں، اور حضرت ابراہیم مستی میں مست ہیں، اور مست ہونے کے بعد اپنے محبوب کا ذکر کیے چلے جا رہے ہیں، اور رب کا ذکر کیے چلے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کیے چلے جا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں۔ فرشتے نے دیکھا مستانہ اپنے رب کو یاد کر رہا، اللہ اللہ اللہ۔ فرشتے نے دیکھا واقعی مستانہ ہے رب کا، واقعی بکریاں چل رہی ہیں لیکن ذکر مولا کا، ذکر مولا کا ہے، بکریاں چل رہی ہیں مگر ذکر پھر بھی مولا کا ہے۔ اس کا امتحان لو تو کیسے، کس طرح سے امتحان لیا جائے؟ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اور انسانی شکل میں آنے کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس میں کھڑا ہو گیا، اور پاس میں کھڑے ہونے کے بعد سوچا جس مولا کا نام ابراہیم لے رہا ہے لاؤ اسی مولا کا نام میں اپنی زبان سے لیتا ہوں، اور اندازہ لگاتا ہوں کہ ابراہیم کو اللہ کا نام اپنی ہی زبان سے اچھا لگتا ہے یا کسی دوسرے کی زبان سے بھی اچھا لگتا ہے۔ رحمان بھائی کدھر آپریٹر کا اس کا ذرا ہیل کو بڑھا دیجئے، بول بڑھا دیجئے، بہت اچھا ساؤنڈ ہے۔
بڑھائیے ای کو بڑھائیے. ہیلو ای کو بڑھا دیجیے, اچھے سے گونج بڑھا دیجیے. سمجھے؟ سنیں, بڑھا کر رکھیے گا, آواز بھی بڑھا کر رکھیے گا. بڑی مستی میں آیا اور فرشتے نے اس رب کا نام اپنی زبان سے لے دیا جس رب کا نام ابراہیم نے لے کے چھوڑ رہے تھے. بڑے پیار میں پکارا فرشتہ, اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. ای کو بڑھاؤ, ای کو. توجہ کریں, یہ نام لے دیا اور نام لینے کے بعد فرشتہ چلنے لگا. جب چلنے لگا, سلمان بھائی آپ یہیں بیٹھے ہیں, میرے اشارے سے بڑھانا, ابھی کم رکھنا, میرے اشارے سے. ایک آدمی بھی میری طرف سے نظر اور کان نہ ہٹائے, کھانے بہت مزہ آئے گا. نام سنایا اللہ کا, چلنے لگا. حضرت ابراہیم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کون ہے ان صحراؤں میں, ان سنگلاخ وادیوں میں میرے محبوب کا اتنے پیار سے نام لے رہا ہے. دل کی کلیاں کھل گئیں, دل کی کلیاں کھل گئیں. فرشتہ انسانی شکل میں تھا. حضرت ابراہیم نے قدم بڑھایا, فرشتے کا دامن پکڑ لیا. او اجنبی جاتا کہاں ہے, تیری زبان سے میرے محبوب کا نام بڑا پیارا لگا. دل کی کلیاں کھل گئیں. ارے جاتے جاتے یہ نام مجھے ایک بار اور سناتا چلا گیا. انداز اچھا ہو, آواز اچھا ہو تو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. فرشتہ تو امتحان لینے آیا تھا, یہ اذان سنانے نہیں آیا, اللہ کا ذکر کرنے نہیں آیا تھا, نام لینے نہیں آیا تھا. کہا ابراہیم یہ نام تو ابھی میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا, اب آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ میرے محبوب کا نام ایک بار پھر سنا دے. سنا دوں گا, فری میں نہیں, بدلے میں کیا دوں گا. یہ تو امتحان لینے آیا تھا, بدلے میں کیا دو, بدلے میں کیا دو. کہنے لگے تیری انداز بڑا اچھا ہے, اگر تو چلا گیا نا تو دل تڑپتا رہ جائے گا. ایک کام کر, میرے پاس اب تو کچھ نہیں ہے لیکن تجھ سے نام سننا ہے. میرے محبوب کا نام سنا دے. جو میری بکریاں ہیں نا ان کا آدھا ریبڑ تیرے نام کر دوں گا. سبحان اللہ. جتنی بکریاں ہیں ان کا آدھا حصہ تیرے نام کر دوں گا. میرے محبوب کا نام سنا دے. سبحان اللہ. کیا ذکر سنایا ہوگا اور کیا سننے والے نے سنا ہوگا. بڑھائے آپ سننا چاہتے ہیں نا, آدھا کا دے دو گے, ہاں بڑھا دے, خوب کا دے دو گے, ہاں دے دوں گا. بس یہ پھر جھوما اور پھر سنایا. اللہ اکبر, بہت عمدہ. میں اتنے احتیاط سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو جھومنا نہیں آ رہا ہے تو یار بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا لا آدھی بکریاں. حضرت ابراہیم نے دے دی. ہمارا والا مسئلہ نہیں ہے, پریشانی نہ آئے تو 10 پتیلوں کی نیاز ہوگی, اور جب پریشانی نکل گئی تو ایک پتیلے کی نہیں ہوتی. بالکل حق ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ مسئلہ اللہ والے کا تھا. کلے آدھی بکریاں لے جا. یہ آدھی بکریاں ہاتھ کے جب لے کے چلتا بنا, پھر دامن پکڑ لیا. کہنے لگے طلب تو نے بڑھا دی. دلوں کے پیاروں کو تو چھیڑ کے جاتا کہاں ہے, بے قراری میں تو اضافہ کر دیا. ارے ایک بار اور سنا دے. فرشتہ بولا ابراہیم ابھی کیا دے گا. کہا جو آدھی بکریاں رہ گئی ہیں وہ بھی تیرے نام کر دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, فیضان سرکار اعلی حضرت فیضان حضور تاج و شریعہ علامہ مفتی گلفام رامپوری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. کل پراپرٹی اس وقت یہ بکریوں کا ریبڑ ہے, کل مال بکریوں کا ریبڑ ہے. کہا جو آدھی رہ گئی ہے وہ بھی تیرے نام کر دوں گا. جس انداز سے تو میرے محبوب کا نام لے رہا ہے, تیرے انداز لاجواب ہے, تیری آواز لاجواب ہے, تیرا لہجہ لاجواب ہے. جب تو نام لیتا ہے تو میرا دل جھوم اٹھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنا
آ گئے، آدھی جو بچی ہے وہ بھی دے دوں گا۔ ان کی نگاہ مست نے مستان کر دیا، ایسی پلائی مجھ کو کہ دیوانہ کر دیا۔ کیا پوچھتے ہو کچھ نہیں ہے میرے پاس، ایک دن ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، انشاءاللہ بیت اللہ جنت پڑھنا ہے، صلی اللہ۔ وہ دیکھو جن کو جنت کا موقع ملا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ، تو زندہ ہے بلّہ، تو زندہ ہے بلّہ۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ یقین ماننا بہت کامیاب پروگرام آپ کا جا رہا ہے۔ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آج پوری رات بولتا رہا ہوں، اور آپ کو بھی لگ رہا ہوگا پوری رات سنتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر کمیٹی والوں نے ایک سے ایک بڑھ کر ہندوستان کا ہیرا چنا ہے۔ میرے بعد بھی جو آئیں گے انشاءاللہ آپ سنیں گے، مزہ آئے گا۔ کہا آدھی بکریاں جو رہ گئی وہ بھی دے دے گا ابراہیم؟ کا دے دوں گا یار، سنا دے سنا دے۔ جب اتنا کہا پھر جھوما، اور پھر جھوم کے پھر بولا، جتنا بڑھ سکے گونج آواز واپسی سب بڑھائیں، مزہ آئے گا۔ بڑی پیار میں پھر بولا اللہ حضرت ایک بار پوری اذان ہو آپ جواب میں بجا رہے ہیں حضرت حضرت ایک بار پوری اذان ہو جائے، پوری اذان، دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بار سائلنٹ بیٹھ جا بھیا، سائلنٹ بیٹھ جا۔ یہ نعرہ لگانے کا نہیں ہے، نعرہ نہیں لگانے کا۔ حضرت ایک بار پوری اذان۔ اچھا ماشاءاللہ، ڈیمانڈ ہو رہی ہے پوری اذان کی۔ بڑے دنوں میں آج اذان پڑھنا ہوں، میں پہلے بہت پڑھتا تھا، اب تو بہت دنوں سے پڑھتے ہی نہیں۔ بالکل بالکل، مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا۔ لیکن اب بھی اگر میں پڑھ دوں نا، ایک جگہ میں ادھر گیا تھا چھتیس گڑھ ایم پی، وہ چھتیس گڑھ میں، تو مجھ سے کہنے لگا حضرت ہماری مسجد کے مؤذن بن جاؤ۔ اور یا اللہ ہمیں مؤذن بنا ہوا، کہنے کا حضرت مزہ ہی آ گیا، آپ نے جو اذان پڑھی نا حضرت، یقین ماننا اگر آپ اذان پڑھنے لگ جائیں نا تو ہم پھر 5 وقتہ نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے۔ بالکل پڑھیں، سنیں، اچھا سنیں، آپ نے فرمائش کی پوری پڑھ دوں، اجازت ہے؟ جی بالکل بالکل، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ سب پورا مجمع چاہتا ہے حضرت۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت۔ اچھا پڑھوں گا، میں پڑھوں گا۔ ایک میری چھوٹی سی بات مانو، وعدہ کرو، میں اذان پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ ارے اٹھا لو ہاتھ یار، انشاءاللہ اٹھا لو، انشاءاللہ۔ یا اللہ تجھے اٹھائے رہو، یا اللہ تجھے تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس جلسے میں رات کے اندھیری میں، سردی کے موسم میں تیرے نبی کے مستانوں نے ہاتھ اٹھا کے نماز کا وعدہ کیا ہے، تو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، سب کو پکا نمازی بنا دے۔ آمین آمین۔ بس اللہ کرے آپ پکے نمازی ہوتے۔ اور نبی کا دیوانہ وعدہ نہیں کرتا، اور اگر نبی کا دیوانہ وعدہ کر لیتا، سن لو یہ جملہ، نبی کا دیوانہ حسین کا غلام یا تو وعدہ کرتا نہیں، اور اگر وعدہ کر لے تو وعدہ کر کے سر کو کٹا دیتا ہے، مگر قدم پیچھے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ جملہ، بہت عمدہ۔ سر تو کٹا دیتا مگر قدم پیچھے۔ کربلا میں حسین نے کہا تھا اپنے 72 جانشینوں سے، میں تم سے راضی ہوں، جاؤ کربلا کی دھرتی سے واپس چلے جاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار لینا، یزیدی بھیڑیے میرا سر قلم کر کے اپنی پیاس بجھا لیں گے، مگر 72 جانشینوں نے کہا تھا مولا حسین وہ یزیدی تھے جنہوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں ہاتھ اٹھا کے بغاوت کر دی، یہ حسینی ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، گردن تو کٹا سکتے ہیں، قدم نہیں ہٹائیں گے۔ بے شک بے شک۔
حسینی ہیں تو یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. ایسا مجمع اور اتنا پرجوش مجمع میں بہت کم دیکھتا ہوں جتنا آج کرم پور چودھری میں دیکھ رہا ہوں. اور کیوں نہ دیکھو, اعلیٰ حضرت کے روزے سے کرم ہو رہا ہے. اللہ کیوں نہ دیکھو, اعلیٰ حضرت کا روزہ یہیں پر ہے نا, اور وہاں سے کرم ہو رہا ہے, اور ایسا کرم ہو رہا ہے کہ آج کرم پور چودھری کا مجمع ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ نبی کے سچے عاشق بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے سب کو. سنیں, بڑھائیں اور سنیں. أشهد أن لا إله إلا سبحان اللہ أشهد حي على لا إله إلا الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. اس نے اللہ کا ذکر کیا, پوری بکریاں دے ڈالی. اور جب بکریاں لے کے, آواز بڑھائے رکھیں سلمان بھائی, آواز کم نہیں ہونا چاہیے. جب بکریاں لے کے یہ چلتا بنا نا تو دل کی بے قراری ختم نہیں تھی, دل کا اضطراب ختم نہیں تھا. حضرت ابراہیم نے پھر دامن پکڑ لی. ارے جاتے کہاں ہو, دل کی تڑپ ابھی باقی ہے, جاتے کہاں ہو, جاتے جاتے یہ نام ایک بار اور سناتا چلا جا, ایک بار اور سنا دینا. کہا ابراہیم, میں نے ایک بار سنایا آدھی بکریاں دے دی, دوسری بار سنایا آدھی بکریاں دے دی, اب تیرے پاس جو مال تھا ختم ہو گیا, ڈیمانڈ پھر بھی ہے کہ اللہ کا نام پھر سنا. اگر میں نے اب سنایا تو بتا اب کیا دے گا. دیکھا تو پاس میں کچھ نہیں دینے کے لیے, اب کیا دوں گا. لیکن لوگوں اللہ والوں کی شان نرالی ہے, مستانوں کی شان نرالی ہے. ارے کہا میرے محبوب کا نام تو سنا, یہ ساری بکریاں تیری ہو گئی, ان بکریوں کو چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت ہے. تو مجھے اپنا چرواہا بنا لینا, تو محبوب کا نام سنا دے لینا, میں تیری بکریاں چراتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں مزہ نہیں آتا. ارے اللہ کی قسم مزہ کیوں نہیں آئے گا. اچھے سے سیکھو, اچھے سے سکھاؤ, پھر دیکھو مزہ کیوں نہیں آئے گا. کہتے ہیں مزہ نہیں آتا, نمازوں میں دل نہیں لگتا, قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا. خدا کی قسم کہیں نہ کہیں خطا ہماری ہے. اگر تمہیں اسلامی کلچر میں دل نہیں لگتا, تمہیں مغربی کلچر پسند آتا ہے,
تو مغربی کلچر اچھا نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں خطا ہماری ہے۔ اسلامی لباس سے اچھا مغربی لباس نہیں ہو سکتا، بے شک، بولو بولو بولو، نہیں ہو سکتا۔ اسلامی کلچر سے اچھا مغربی کلچر نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں مغربی پسند آتا ہے، اسلامی پسند نہیں آتا۔ خطا کلچر کی نہیں، خطا ہماری ہے۔ گڈر کے کیڑے کو گلشن میں لے آؤ، مر جائے گا، تو گلشن کی خطا ہے، کیڑے کی خطا ہے۔ اس کو بدبو پسند ہے، اس کے من میں بدبو بس گئی ہے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور گلشن والے کیڑے کو گڈر میں لے جاؤ، مر جائے گا۔ تو چونکہ اس کے دل میں جو خوشبو بس گئی ہے، تو جب ہم اپنے بچوں کو اسلامی کلچر سکھائیں گے ہی نہیں، تو یہ بتاؤ کہ ہمارے بچوں کو اسلامی کلچر میں مزہ کیوں آئے گا؟ بالکل کیوں بھائیو، مزہ کیوں آئے گا؟ مزہ تو تب آئے گا نا جب ہم نے سکھایا ہوگا۔ حضرت علی کو تیر لگ گیا، کہا نکالے کا بہت تکلیف ہے، کہتے کیسے نکالے؟ کہا جب علی نماز پڑھنے لگے تب تیر کھینچ لینا، پتہ بھی نہیں چلا کہ تیر کب نکال دیا گیا، کیونکہ دل نماز میں لگایا تھا۔ جس کا باپ نماز میں تیر نکلے تو پتہ نہ چلے، اس کا بیٹا نماز میں سر کٹے تو پتہ نہ چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں تو باپ خرافاتی، بیٹا اس سے بڑا خرافاتی۔ کوئی کسی کی ایک میں سے گنا توڑ رہا تھا تو انہوں نے پکڑ لیا، تیرے باپ سے شکایت کروں گا، کر دے برابر والی کی ایک میں جو وہ میرا باپ ہی توڑ رہا۔ سمجھ رہے ہیں میرے عزیزوں؟ جلسے میں آنے والوں، آج ہماری بیٹیوں کو پردہ پسند کیوں نہیں؟ آج حجاب پسند کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے پردہ، حجاب، حضرت فاطمہ کا کلچر بتایا ہی نہیں، ہم نے تو بالی ووڈ کا کلچر اپنی بیٹیوں کو بتایا ہے۔ تو بیٹیوں کو بالی ووڈ اچھا لگے گا، حضرت فاطمہ کا پردہ اچھا نہیں لگے گا۔ کاش ہم نے بتایا ہوتا، کاش ہم نے بتایا ہوتا، لیکن ہم نے تو نہیں بتایا نا۔ ہم نے جب نہیں بتایا تو ہماری بیٹی کو وہ اچھا بھی کیوں لگے گا؟ ایک بیٹی مجھے یاد آتی ہے، کرناٹک کی رہنے والی ہے، خدا کی قسم کیسے اس کے گھر کا اسلامی ماحول ہوگا، کیسا اس کی ماں اس کے باپ نے اس کی گھٹی میں اسے اسلام پلایا ہوگا، یار کیسی رچی بچی تھی اسلام کی ماحول میں۔ جب وہ کالج میں کہیں نہیں جاتے تو کالج کے 20 گنتوں نے سینکڑوں نے اس کے حجاب کی مخالفت کری، اس نے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگایا اور اس نے بتا دیا ارے ہمارے خون میں اسلام ہے، جان تو دے سکتے ہیں مگر ہم حجاب نہیں دے سکتے۔ ارے تو عالم کا تصریف لانا، بیٹیوں کی حفاظت فرمانا، رجا لفظ دشمن ہے دم میں نہ آنا، محبت حضرت بلیے گانا، عشق محبت، عشق محبت۔ بہت تیزی کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ میرے پاس وقت کم ہے، 1 گھنٹہ میری تقریر تو ہو گیا، مجھے خود نہیں پتا چلا کہ کدھر ہو گیا۔ 1 گھنٹہ مکمل میری تقریر ہو گئی۔ اب سمجھ لیجیے میں تو یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ مہمان زیادہ ہیں، مجھے 1 گھنٹہ خطاب کرنا ہے، لیکن آپ کی سماعت کو دیکھ کر خدا کی قسم میرا دل مچل گیا۔ بہت اچھا آپ نے سنا، بتائیے اجازت ہو تو تھوڑا آگے بڑھاؤ۔ اسلامی کلچر تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری گھٹی میں اسلامی کلچر رکھا نہیں گیا۔ جلسے میں آنے والے کان کھول کر کے سنو، آپ دعائیں مجھے یا اللہ کوئی ایوبی پیدا کر دے، یا اللہ کوئی محمد بن قاسم پیدا کر دے، یا اللہ کوئی طارق بن زیاد پیدا کر دے۔ جلسے میں آنے والوں ساری دعاؤں سے نہیں ہوتا نا، اس لیے کہ ہر زمین میں اخلاق پیدا نہیں ہوتا، ہر دور میں ایوبی نہیں ہوتا ہے۔ جلسے میں آنے والوں اپنے بچوں کو آپ انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ، میں منع نہیں کرتا، مگر اپنے بچوں کو محبت رسول کا دودھ پہلے پلا دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے میری ماں جب مجھے دودھ ملایا کرتی، میں ماں کی چھاتی سے چپک کے اپنے ماں کا پستان اپنے منہ میں لے کے جب اپنی ماں کا دودھ پیا کرتا تو میری ماں مصطفیٰ کو درود پڑھا کرتی تھی۔
سبحان اللہ. جس کی ماں اپنے بچے کو مصطفیٰ کا درود پڑھ پڑھ کے دودھ پلائے، مجھے بتاؤ وہ بچہ عیاش نہیں ہو سکتا، وہ بچہ ڈانسر نہیں ہو سکتا، وہ بچہ حرام خور نہیں ہو سکتا. اگر وہ بچہ ہو سکتا ہے تو صلاح الدین ایوبی ہی ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. آئے ہائے، محمد خان ثانی کہتا میری ماں مجھے دودھ پلاتی تو میری ماں مجھے دودھ پلاتی جاتی اور میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی چلی جاتی. آئے ہائے یار، تب پیدا ہوتے تھے، تب ایوبی آتے تھے، تب محمد بن قاسم آتے تھے. جلسے میں آنے والوں آج حالات بہت خراب ہے، سمجھ جاؤ. اگر تم نے آج اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا تو دوسرے تمہاری مسجدوں کو چھین لیں گے. اپنی مسجدوں کو آباد کرو تاکہ تمہاری مسجدیں محفوظ رہے. اپنے سجدوں سے اپنی مسجدوں کو آباد کر دو. جلسے میں آنے والوں آج حالات تم دیکھ رہے ہو، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو حالات کتنے خراب ہیں. آج بیٹیوں کے سہاگ اجڑ رہے ہیں، ماں کی گودیں سونی ہو رہی ہیں، جنازے. آج آپ حالات دیکھ رہے ہو. بلکہ میں نے تو ایک بات کہی تھی، مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں حضرت یہ بتائیے اس کا حل کیا ہے. توجہ کریں توجہ. میرے بھائی بات نہیں، میں بڑی پیاری بات کر رہا ہوں. جو کھڑے ہو کر سننا اب سننے تو اب نہ کوئی زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حجت قائم کر لی، ہم نے کہنا تھا کہہ لیا. اب تمہارے اوپر ہے، ہمارا کام محبت کا پیغام دینا. آپ نہیں سنتے نہ سنو، لیکن یہ بات سن لو. مجھ سے کئی لوگوں نے کہا پوچھتے ہیں حضرت یہ بتائیے حل کیا. اسی طریقے سے اگر تباہی بڑھتی رہی تو اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا. ابھی اب حالات دیکھ لیں کتنے خراب حالات ہیں. حضرت یہ حالات ابھی کنٹرول میں کیسے آئیں گے. میں نے کہا ابھی حالات کنٹرول میں آ سکتے ہیں. اگر حالات کنٹرول میں لانا چاہتے ہو نا، جلسے میں آنے والوں میرا ایک ہی مشورہ تھا. ہم تمہارے لیے مشورہ یہ ہے کہ تم دنیا کی خرافاتوں کو چھوڑ کے اس وقت اہدنا الصراط المستقیم پر چل جاؤ. سیدھے راستے کو آپ پکڑ لو، اسے نہیں چھوڑیں گے. یہ تمہارا کام ہے اور معلوم ہے. اور بڑے بڑوں کا کام کیا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر اپنے بڑوں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ ابھی وقت ہے. اگر بڑے بڑوں نے یہ لایا عمل تیار نہیں کیا، اگر بڑے بڑے منظم ہو کر کے کسی مقام پر نہیں پہنچے تو آنے والے دور میں حالات اتنے خراب ہو جائیں گے جو قابو سے باہر ہوں گے. ابھی آج میں عرض کرتا ہوں میرے جتنے بھی مخدومان گرامی ہیں، جتنی بھی ہماری خانقاہیں ہیں، ساری خانقاہوں کو سجاد بان نکل آئے اور اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافاتوں کو مسل کر، چھوٹے چھوٹے اختلافاتوں کو ایک طرف رکھ کے ہماری ساری خانقاہوں کے سجاد بان نکلے، نکل کے ایک میٹنگ کریں اور میٹنگ کر کے ایک اعلان کر دیں کہ قوم کے دینی قائد تو ہم ہیں مگر سیاسی قائد فلاں ہے، ساری قوم اسے سپورٹ کرو. اگر کوئی ایک سیاسی قائد اشارہ ہو جائے اور پوری قوم اگر اس کو اپنا قائد بنا کر کے اس کو سپورٹ کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں 5 سال نہیں لگیں گے، حکومت میں تمہاری حصہ داری ہو جائے گی. بے شک بالکل. میں وعدہ کرتا ہوں حکومت میں تمہاری حصہ داری ہو جائے گی. اور اگر ایسا نہ کیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جو ہماری بڑی بڑی خانقاہیں ہیں وہ خانقاہیں بھی چھینی جائیں، ان کو بھی توڑا جائے. جو بڑے بڑے مزارات ہیں انہیں بھی توڑا جائے. غریب نواز کی بارگاہ سے کون سی بڑی بارگاہ ہے مجھے بتائیے ہندوستان میں. جب اسی پہ نشان لگا دیا گیا تو پھر اور دوسروں کی پھر کیا حیثیت. مجھے بتائیں آپ، اگر آج بیٹا اپنے باپ کی بات ماننے تیار نہیں، صحیح بتا رہا ہوں میں، شاگرد استاد کی بات ماننے تیار نہیں، لیکن اگر آج کوئی پیر اپنے مرید کے لیے بات کہہ دے تو اپنے پیر کی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا. صحیح بتا رہا ہوں میں، پیر کی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو آج اگر میرے یہ بڑے مخدومان گرامی میں دامن بھلا کے عرض کرتا ہوں، اگر ایک ہو کے ایک اشارہ کر دیں، آپ کے تو مولویوں کو سیاست سے کیا مطلب؟ حضرت ابوبکر سے بڑا مولانا کوئی نہیں ہو سکتا، حضرت عمر سے بڑا مولانا نہیں ہو سکتا، جہاں پر یہ سب سے بڑے مولانا بھی تھے وہیں کا آدھی دنیا پہ حکومت بھی کرتے تھے، حکومت بھی کرتے تھے۔ جلسے میں آنے والوں اپنے بچوں کو اسلامی کلچر دے دو۔ میں بہت جلدی اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جلسے میں آنے والوں سنو، آج کی ہماری بچیوں کا حال یہ ہے کہ بازاروں میں، میلوں میں، شادیوں میں بے پردگی کا عالم یہ ہے کہ ہماری بچیاں آج اتنی بے حیا اور بے غیرت ہو چکی ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سامنے سے دوستیاں ہو رہی ہیں اور دوستیاں عشق میں بدل رہی ہیں، اور وہ عشق کہاں کہاں پہنچ رہا ہے، شادی تک پہنچ رہا۔ آپ خوب جانتے ہیں بولو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ ابھی میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر ایک لڑکا ہے، سمجھ گئے، 2 لڑکیوں سے شادی کیا ہے، دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں، دونوں کلمہ، بڑے فخر سے بتا رہی ہوں، دونوں حجاب پڑھے ہوئے ہیں، دونوں کہہ رہی ہیں ہاں یہ ہمارا شوہر، ہم نے اس سے شادی کی۔ کاش جلسے میں آنے والا اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ کو تم نے بنایا ہوگا، حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھائی ہوگی تو تیری بیٹی کہہ دیتی میں جان تو دے سکتی ہوں مگر ایمان سے سودا نہیں کر سکتی۔ دیکھو بہت محبت سے سننا، میرے پاس وقت کم ہے۔ سلمان بھائی تھوڑا سا آواز اور بڑھائیں، ذرا تھوڑا سا بیس بڑھائیں آواز میں، مزہ آ رہا ہے لیکن اور ذرا تھوڑا سا آخر میں کر دیں۔ تمہاری بیٹی کو اگر دین دے دیا تو خدا کی قسم جان تو دے سکتی ہے مگر ایمان کا سودا نہیں کرے گی، نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں دیتے یہ دین؟ آج جگہ جگہ مدرسے ہیں کہ ان مدرسوں میں نہیں بھیج سکتے، بھیجو۔ ایک مدرسہ ہے، میں نے یہ مولانا بشیر القادری ہمارے یہیں آپ کے آس پاس رہتے ہیں، حضور احسن میاں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ایک لڑکیوں کا مدرسہ چلاتے ہیں یہیں آپ کے کرم پور چودھری میں، یہی ہے نا۔ انہوں نے تو یہاں تک آفر دے دیا کہ 15 رمضان سے اور عید کے چاند تک جو اپنی بچی کا داخلہ کرائے گا ان کے مدرسے میں پورے سال کی پڑھائی فری میں کرائی جائے گی۔ بتاؤ اس سے بڑا آفر کیا ہو سکتا مجھے بتائیں؟ ارے آپ میری طرف دیکھیں۔ اچھا کمیٹی والوں سے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، اتنی اچھی تقریر چل رہی ہے مگر ڈسٹرب، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری آواز کے علاوہ کسی کی آواز ہاں بالکل خاموش۔ دیکھو اگر میں نے تقریر بند کر دی نا تو آپ مجمع کو سنبھال نہیں پاؤ گے، میں یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، حق میں بول رہا ہوں، یہ مجمع سنبھلا ہوا ہے، جتنا جو جہاں کھڑا رہے تو جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آپ کا، بس جب تک بٹھانے کا ہم نے بٹھا لیا، اب نہیں ہے تو اب آپ خاموشی سے آپ بھی سنو تقریر۔ میں وعدہ کرتا ہوں تقریر جتنی آگے بڑھے گی آپ جھومیں گے انشاءاللہ۔ ہاں مستانوں کی کمی نہیں ہے، 1 لونڈو 1000 ملتے ہیں، مست ماشاءاللہ۔ تو یہ مدرسہ ہے، اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کرا دو، پورے سال کی پڑھائی فری میں، کوئی فیس نہیں، اتنا اچھا آفر ہے، سبحان اللہ۔ دین سکھاؤ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، بیٹے کو بھی دین سکھاؤ، بیٹی کو بھی، مگر بیٹی کو بیٹے سے پہلے دین سکھاؤ، اس لیے کہ بیٹا دین سیکھے گا تو تیرے گھر کی دہلیز تک دین آ جائے گا، بیٹی دین سیکھے گی تو نسلوں تک دین چلا جائے گا۔ اگر بیٹی دین سیکھے گی تو دیندار بیٹی کہلائے گی، بیٹی دین سیکھے گی تو دیندار بیوی کہلائے گی، بیٹی دین سیکھے گی تو دیندار بہو کہلائے گی، بیٹی دین سیکھے گی تو دیندار ماں کہلائے گی۔ بولو معاشرہ بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ یار میں تو تعجب کرتا ہوں، یہ بیٹیاں ہیں کیسی؟ ارے کیسا ہے ان کی باڈی میں خون؟ یہ کہیں بھی سمجھوتا کر کے شادی کے لیے راضی۔ ارے مجھے تو ایک بیٹی کی تاریخ یاد آ رہی ہے، خدا کی قسم کہہ دو سبحان اللہ مچا جاؤ۔ بیٹی ہو تو ایسی، لڑکی ہو تو ایسی،
نبی کی کنیز ہو تو ایسی, دیندار ہو تو ایسی, حضرت فاطمہ کی خادمہ ہو تو ایسی. آج کیسے ہو جاتا ہے؟ کہیں بھی منہ مار رہی ہے ہماری بیٹی, کہیں بھی منہ مارنے لگ گئی. کیوں تجھے شرم نہیں آتی؟ شرم جب آئے جب اس نے شرم کو پڑھا ہو. جب ماں بے شرمی کرتی تھی تو بیٹی اس سے بڑی بے شرم. جیسی مائی ویسی جائی, پوتی اس سے سوائی. صحیح بتا رہا ہوں. ہاں ایک بات سنیں آپ, میں جو بول رہا ہوں نا, خدا کی قسم اس وقت اپنی تقریر کا سب سے اہم حصہ بول رہا ہوں. یہ میرا بات سب سے اہم حصہ, سب سے اہم حصہ. ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ فرار ہوئی شادی کے لیے محبت. اس زمانے کی بات جب گھوڑے اور اونٹ کے سفر, گھوڑی پہ بیٹھ کے دونوں فرار, اور گھوڑی جو تھی وہ لڑکی کے گھر سے ہی لڑکے نے کھولی, دونوں بیٹھ کے فرار. راستے میں دریا پڑا, دریا میں جب پار کرنے لگے تو بیچ دریا میں گھوڑی بیٹھ گئی. لڑکے نے اٹھایا, نہ اٹھی. لڑکی بولی یہ نہ اٹھے گی, تجھے اٹھنا پڑے گا, اب پیدل ہی دریا عبور کرنا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا یہ نسل میرے گھر میں کئی نسلوں سے پل رہی ہے. اس کی ماں بھی ایسی تھی, آدھے دریا میں بیٹھتی تھی, اور اس کی نانی بھی ایسی تھی, آدھے دریا میں بیٹھتی تھی. اس کی نسل میں ہی بیٹھنا ہے. لڑکے نے کہا اچھا سچ بات ہے؟ کہنے لگے سچ. تو لڑکے نے کہا ابھی گھر دور نہیں ہے, تیرا ادھر ہے اور میرا اس پار. کہنے لگی عشق, کہنے لگا ٹھوکر پہ. کہنے لگی محبت, کہنے لگا ختم کبھی تھی نہیں. لڑکی بولی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا سب کچھ ہو گیا. ابھی تو کہتا تھا مر جاؤں گا, میں شادی تو سے کروں گا, لیکن یہ خدا کہاں چلا گیا؟ اس کا بھوت کیسے اتر گیا؟ کہا تیری گھوڑی میں میری آنکھ کھول گئی. کہنے لگا کیسے؟ لڑکی نے کہا کیسے؟ تو کہنے لگا ڈکیت تو بدماش بھی چاہتا ہے کہ میرا بچہ IAS اور IPS بنے. مجھے بتاؤ, چور بھی نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ چور بنے, شرابی نہیں چاہے گا میرا بچہ شرابی بنے, بدماش نہیں چاہے گا میرا بچہ بدماش بنے. بولے میری بات غلط تو نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. جواری نہیں چاہے گا میرا بچہ جواری بنے, وہ چاہے گا میرا بچہ نیک بنے, امام بنے, مولانا بنے, حافظ بنے, قاری بنے. کہنے لگا ہاں میں تو تیرے ساتھ بھاگ کے شادی کر رہا ہوں. جب جانوروں کی نسلی عادت نہیں جاتی تو انسانوں کی کیسے جائے گی؟ تیری بیٹی بھی بھاگ کے شادی کرے گی, تیری پوتی بھی بھاگ کے شادی کرے گی. میں نہیں چاہتا کہ میری نسلوں پہ بھی وہ داغ لگے جو داغ میرے دامن پہ لگنے لگا. آپ کہتے ہو کہ کیا کریں؟ بیٹی ہمارے قبضے میں نہیں, بیٹا میرے قبضے میں نہیں. ارے تو بس اسلام اپنے بیٹوں کو پڑھا دے, خدا کی قسم بیٹی بھی قبضے میں رہے گی, بیٹا بھی قبضے میں رہے گا. اچھا ایک بات اور بتاؤں میں, آپ بڑی پیاری بات. آج فیشن کا دور ہے. جو لڑکی فیشن نہیں دکھا رہی ہے وہ بھی مجبوری میں فیشن ہے. تھوڑی بوڑی لٹے وہ بھی نکال رہی ہے. کیوں نکال رہی ہے؟ کیا کریں, ماحول ایسا ہے. تو بات صحیح ہے, مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہے وہی مال آتا ہے. اب بریلی میں شو روموں میں جاؤ, گرم کپڑا, گرم جیکٹ, گرم جرسی, گرم سویٹر, گرم ٹوپا. میں نے کہا 3 مہینے پہلے تو سب ٹھنڈا ہی ٹھنڈا. میں نے کہا سب ٹھنڈا ہی ٹھنڈا تھا. تو کہنے لگے مولانا جب ڈیمانڈ ٹھنڈے کی تھی تو ٹھنڈا تھا, اب ڈیمانڈ گرم کی ہے تو مال گرم ہے. ارے ایسے ہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیے. اب جب جاؤ گے دکانوں پہ گرم ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو پتا چلا جیسی ڈیمانڈ ویسا مال. اگر نوجوانوں تم یہ ڈیمانڈ کر دو کہ ہمیں نکاح کے لیے, رشتے کے لیے, شادی کے لیے صرف پردے والی لڑکی چلے گی, بغیر پردے والی اگر سونے میں لدکے بھی آئے گی تو ہمیں قبول نہیں ہے. ڈیمانڈ کرو, یہیں بٹھا دو, ابھی مل جائے گا. اب آپ بٹھا دو. یہ بچہ کسی کا گم ہو گیا تو وہ چھوٹا سا بچہ جس کا بھی ہو اسٹیج پہ آ کے لے لے. یہ چھوٹا سا بچہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں لے لے گا. اچھا سارے اعلان تم سے ابھی کراؤ گے تو تقریر کب کراؤ؟ اب لے لے گا جس کا بھی ہے. آپ بس یہاں کھڑے رہو. آپ چھوڑ کے ادھر ہٹ جاؤ, بچے پہ نظر رکھے رہو بس. میں تقریر بھول جاتا ہوں نا, اصل میں رٹی بھی نہیں کرتا, میں ہاتھوں ہاتھ سوچتا ہوں اور بولتا ہوں. بولے سبحان اللہ. میں کیا کہہ رہا تھا, اچھا بتائیے. اگر سارے نوجوان یہ ڈیمانڈ کرتے جنس والی نہیں چلے گی, پرگٹی قبول
بے حیا بے پردہ نہیں چلے گی۔ اگر یہ سارے میلے ٹھیلوں کی ختم ہو کے سب گھروں میں نہ آ جائیں تو میرا نام بدل دینا۔ یہ سارے بازاروں سے اور مداروں سے آ کے گھر میں نہ آ جائیں تو، مگر تمہیں بے پردہ چاہیے، تمہیں اسکرٹ والی، تمہیں پینٹ والی، تمہیں بال نکالنے والی، بال کھولنے والی، تو ظاہر سی بات ہے جیسی ڈیمانڈ ویسا مال۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ جاؤ اپریل کے اور مئی اور جون کے مہینے میں جانا، جب مجھے کوٹ مل جائیں گے کیا دکانوں پہ تمہیں؟ یہ گرم چھوڑے ملیں گے کیا؟ نہیں ہوئی، کیوں؟ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اب تو بیچاری اگر کوئی سیدھی سادی شریف زادی ہے بھی نا تو اس سے زبردستی مار مار کے کہنے تھوڑا سا تو بھی کر لینا، رشتہ کیسے ہوگا؟ بڑی بھاری ملانی بن کے دکھا رہی ہے، اس سے نکوٹے ڈال سکی ماں اسے چین سے نہیں رہنے دے رہی ہے۔ مل گیا؟ میں نے کہا تھا نا مل جائے گا۔ سگی ماں اسے چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی ہے۔ ارے تجھے پتہ نہیں ہے ماحول کیسا چل رہا ہے، تو ملانی بن کے گھوم رہی ہے۔ اچھا یہ لوگ سب مانیں گے؟ یہ میرا ہی جگر گردہ ہے کہ میں ایسے ماحول میں تمہیں تقریر بھی کر رہا ہوں، تقریر بھی سنا رہا ہوں، اور دوسرے خطیب کو بٹھا کے دیکھنا تمہیں چلے گا پتا، جیسے تم شور مچا رہے ہو، جس کا جو مرضی چاہ رہا وہ کرے۔ ارے یہ کیسا قدر کر رکھا بھیا، اتنی بہترین اور نصیحت بھری تقریر آپ لوگ سن رہے ہیں اور پھر بھی آپ اتنا کوہرام مچا رہے ہیں۔ جس کا جی چاہ رہا منہ اٹھا کے آ رہا اور یہاں بکواس کر رہا۔ ارے بھائی تجھے اگر بکواس کرنا باہر جا کے تھا، جیسے ڈیمانڈ ویسا مال۔ اور یہ جو بگی بات کھیلنے اور یہ چراہوں پہ موبائل چلا رہے ہیں لڑکے 12 بجے تک، اور یہ جو مارکیٹوں میں کھڑے ہیں اور یہ جو گھر میں رات کو 10 بجے گھس رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے بیٹا کہاں تھا تو سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر لڑکیاں ڈیمانڈ کرتے ہیں لڑکا چاہے غریب ہو اگر نمازی چلے گا رشتے کے لیے، تو اگر یہ راستوں سے ہٹ کے اگر مسجدوں میں نہ آ جائے تو میرا نام بدل دیتا۔ یہ جو 10 بجے تو موبائل چلا رہے ہیں لڑکیاں کہیں صرف نمازی چلے گا، صرف نمازی۔ میں دیکھوں اگر یہ نمازی نہ ہو جائے تو لڑکیاں کہیں صرف داڑھی والا چلے گا، دیکھو اگر سب نہ مولوی چیختے چیختے تھک گئے مگر رکھ رہا، اگر لڑکیاں کہنے لگے ہمیں صرف داڑھی والا لڑکا چلے گا، میں دیکھوں پھر آئے کوئی کہے گا بال کاٹنے والے دیکھ خبردار بال کاٹنا، داڑھی پہ ہاتھ نہ چلا جائے، رشتہ نہیں ہوا ابھی۔ صحیح بتا رہا ہوں۔ ابھی اگر میں کچھ نوجوانوں تو میں یار دیکھیے میں جو بات کہتا ہوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ مولانا ہنسنے کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہنسنے کی نہیں زمینی بات کرتا ہوں، میں جو ہے وہ بات کرتا ہوں۔ میں نے کئی نوجوانوں سے کہا بیٹا داڑھی رکھ لے، کہنے لگے حضرت ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ یہ جملہ اچھا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ بتا بولتے نہیں بولتے ہیں؟ کیوں؟ تیری شادی سے تیری داڑھی کا کیا مطلب؟ تو اس لیے کہ داڑھی والا پسند نہیں ہے، ڈیمانڈ بغیر داڑھی والے کی ہے، اس لیے لگتے نہیں۔ اگر ڈیمانڈ داڑھی والے کی ہو جائے تو خدا کی قسم جدھر دیکھو گے داڑھی نظر آئے گی۔ باہر آ جائیں گے، باہر آ جائیں گے، باہر 60 سال کا بھی مڑا رہا ہے، کیوں کہ بیوی بڑھیا کو پسند نہیں ہے وہ داڑھی، اس کھڈوں کو بھی پسند نہیں ہے۔ کھڈلیا کے منہ میں دانت نہیں ہے مگر شوہر کے چہرے میں پھٹکری کا ڈیلا روزانہ پھروا رہی ہے۔ تمہیں کہ نہیں بات سمجھنے کی میرے عزیزوں، حقیقت بتا رہا ہوں میں۔ ارے بوڑھے بہن کے سینگ کاٹنے سے کیا بہن جوان ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ داڑھی میرے اداری جب سے نکلی آج تک نہ منڈوائی ہے، کسی سے کم خوبصورت ہوں تو نہ پالو، نہ کبھی صابن لگایا نہ فیس واش لگایا، کچھ نہیں لگاتا لگاتی نہیں۔ ارے یار داڑھی سے تو خدا کی قسم چہرے پہ حسن کی برسات ہوتی ہے۔ ٹرین میں ایک بار میں نے ان کو پکڑ لیا جو وہ مانگنے والے ہوتے ہیں، بیچ والے آدھے درجن والے جو ہوتے ہیں 6 نمبر والے، سمجھ گئے؟ میں نے کہا تم ہم لوگوں سے کیوں نہیں مانگتے؟ بولا آپ ہی لوگ تو مرد ہیں یار، آپ سے کیا مانگے، ان سب سے مانگتے ہیں۔ آپ ہی لوگ تو ہمیں مرد نظر آتے ہیں پورے ٹرین میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ داڑھی رکھ، اچھا ایک بات بتاؤ، سب داڑھی رکھ لیں گے تو کدھر جائیں گے؟
होता ना, सब रखो दाढ़ी। जो दाढ़ी वालों को देख के शक करते हैं करो शक, कहां तक करोगे? जब सबकी दाढ़ी होगी तो इनका शक भी खत्म हो जाएगा। अरे बात है कि नहीं है? शक अरे खत्म हो जाएगा नहीं। जब 1% दाढ़ी वाले हैं तो शक से देखा जाता ही नहीं, और जब 100% दाढ़ी वाले हो जाओगे तो करो शक। खतरनाक आदमी बेटा। सब रखो दाढ़ी, मैं देखता हूँ कौन शक करेगा, नहीं करेगा कोई। लेकिन जैसी डिमांड वैसा माल। बोलो बोलो, हकीकत है कि नहीं है भाई? हकीकत है कि नहीं है? जैसी डिमांड वैसा माल। अगर आज नौजवानों तुम ये कह दो लड़की सिर्फ नमाज़ी चलेगी, सिर्फ पर्दे वाली चलेगी, अगर गरीब हो तो कोई बात नहीं, रंग अगर डिन हो तो कोई बात नहीं, हाइट कम हो तो कोई बात नहीं, आंखें छोटी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कनीज़े फातिमा हो, बाहया हो, इज्जतदार खानदान की हो, पर्दा वाली हो, दीनदार हो, ये लड़की से मैं रिश्ता करूंगा, इसलिए जब वो मेरी बीवी बन जाएगी तो हो सकता है तो अल्लाह मेरी नस्लों में फिर से किसी अय्यूबी को पैदा कर दे। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। हो सकता है। और इसकी जरूरत है। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, खाली मौलवी के चीखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बदलने से होगा। जिस दिन तुम बदल गए, खुदा की कसम, उस दिन तुम देखना नजर क्या बदली, नजारा बदल जाएगा। नौजवानों, तुम्हें बदलना होगा अपने धड़कते हुए दिल की खातिर। तुम अपने आप को तबाह बर्बाद ना करो, बल्कि तुम अपने आप को बदल दो। खुदा की कसम, तारीख फिर से अपने आप को दोहराने पे मजबूर हो जाएगी। एक जुमला सुने, और बड़ा खतरनाक जुमला है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया और जब ईसाइयों के बड़े बड़े कमांडर जर्नैल को कैद करके सलाहुद्दीन अय्यूबी के कदमों में डाला गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। आज अय्यूबी फाते हैं, आज अय्यूबी के हाथ में तुम्हारी गर्दनें हैं, चाहूं तो तुम्हारे सर कलम कर सकता हूँ या छोड़ सकता हूँ। अय्यूबी से सारे जर्नैल और सारे कमांडर ने कहा अय्यूबी वाकई तू इस्लाम का हीरो है, वाकई तू मुसलमानों का हीरो है, आज तूने शिकस्त फाश दी है, हम मानते हैं तो जैसा बहादुर की जुम्मा ने नहीं देना, लेकिन अय्यूबी तुझसे एक वादा और करते हैं कि तेरी नस्लों में से कोई दूसरा अय्यूबी हम पैदा नहीं होने देंगे। ये भी उन्होंने कहा था, हम तुझसे वादा करते हैं, जिन्होंने पढ़ी हो तारीख तो वो मेरे बात की तायीद करेंगे। अय्यूबी ने कहा कैसे रोकोगे? कहा तेरी बेटियों को इतना बेहया कर देंगे, तेरी कौम की बेटियों को इतना बेहया कर देंगे, इतनी उरियानियत पसंद कर देंगे, इतना नंगई उनको नाचने वाला कर देंगे तो उनकी गोद से, उनकी कोख से कोई ओबाश, नचकैया, झूठा, दोगला तो पैदा हो सकता है, मगर कोई दूसरा अय्यूबी पैदा नहीं होगा। हकीकत बात। और जितना फैशन औरत के ऊपर इस वक्त मगरिबी ममालिक तवज्जो दे रहे हैं, जितने औरत के फैशन पे कितने मर्द के फैशन पे तवज्जो नहीं दी जाती। आप मार्केट में देख लो, मर्दों का अगर एक दो तरह का डिजाइन आगा तो औरतों का 50 तरह का डिजाइन। बात हकीकत है क्या नहीं है? हाय हाय कुर्बान जाए, मुझे आज तारीख की वो बेटी याद आ रही है, मुझे आज भी खुदा की कसम वो बेटी याद आ रही है, मदीने में रहती है, चादर ओढ़ के जब अपने घर से निकली तो एक अबाश लड़के की नजर पड़ी, उसको तकने लगा। लड़की को उसका तकना गवारा ना हुआ, खड़ी हो गई, कहने लगी ये अबाश लड़के ये बता तो मुझे तकता क्यों है? मेरे सर पे चादर है, मेरा चेहरा हिजाब है, तू मुझे तकता क्यों है? कहने लगा मैं क्या करूं, तू पे फरेब का हो गया, मैं तेरे ऊपर दिल हार बैठा। उबाश चाहिए। आज की बेटी कोई अगर प्यार से बात कर ले तो उसकी तरफ मोह हो जाती है। क्यों? खुदा की कसम मेरी बेटी है, तूने इस्लाम को पढ़ा नहीं है। सिर्फ 4 लोग हैं मेरी बेटियों, मेरी बहनों जो तुमसे मोहब्बत कर सकते हैं, सिर्फ 4 लोग। कान खोल कर सुना पूरा मजमा। अगर 5वां कोई कहता है मैं मोहब्बत करता हूं तो झूठा है। 4 लोग हैं सिर्फ
محبت سچی محبت ہے, باقی سب کی جھوٹی ہے. اور وہ 4 لوگوں کا نام سنو کون ہے. پہلا باپ ہے جو اپنی بیٹی سے سچی محبت کر سکتا ہے. پہلا کون ہے؟ باپ جو اپنی بیٹی سے ایک. دوسرا بھائی ہے جو اپنی بہن سے سچی محبت کر سکتا ہے, اور بھائی بھی سگا. تائرا, چچیرا, پھپیرا, ممیرا, خلیرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. بھائی بھی سگا. کتنے ہو گئے؟ زور سے بولو. 2 لوگ ہو گئے جو عورت سے سچی محبت کر سکتے ہیں. اگر یہ لوگ کہیں محبت کرتے ہیں تو مان لینا ہاں ان کی محبت سچی ہے. تیسرا سنیں, تیسرا شوہر ہے جو اپنی بیوی سے سچی محبت کر سکتا ہے. اگر شوہر کہے اپنی بیوی سے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو سمجھ لینا وہ سچی ہے. اور چوتھا جو مرد ہے وہ ہے بیٹا جو اپنی ماں سے سچی محبت کر سکتا ہے. میری بہنوں یہ 4 محبتیں تمہارے لیے سچی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کرم تبے پہ کھڑے ہو کے کہ میں محبت کرتا ہوں تو ٹھوکر مارتے ہیں. یہ محبت نہیں مطلب ہے. بالکل محبت نہیں, نفسانی خواہشات ہے. اور اس کے علاوہ محبت کا مطلب بھی کیا؟ اس کے علاوہ محبت کا مطلب بھی کیا؟ اس اسلام کی شہزادی سے جب مدینہ میں نکلی تھی حجاب میں, اس آواز نے کہا میں دل ہار بیٹا محبت کرتا ہوں, تو کہنے لگی کیا تو میرا باپ ہے؟ بولا نہیں. کیا تو میرا بھائی ہے؟ بولا نہیں. کیا تو میرا بیٹا ہے؟ بولا نہیں. کیا تو میرا شوہر ہے؟ بولا نہیں. تو اس لڑکی نے کہا ان 4 میں سے اگر تو کوئی نہیں ہے تو پھر مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے. پھر جھوٹا ہے تو. میری بہنوں, اگر کوئی تم سے کہے ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو کہنا میرا باپ ہے تو, کہنا میرا سگا بھائی ہے تو, کہنا میرا شوہر ہے تو, کہ میرا بیٹا ہے. وہ کہیں 4 میں سے کوئی نہیں تو کہنا یہ 4 ہی ہیں جو ہم سے محبت کر سکتے ہیں, باقی محبت نہیں مطلب ہے. بات میری غلط تو نہیں ہے نا؟ ٹوپے والوں بیٹھ جاؤ تو بڑا اچھا ہوگا. اس وقت میں اپنا ایک گردہ پھیپڑا آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں, یقین کرنا. اور میری جو تقریر ہے نا اس وقت 1 گھنٹہ 30 منٹ ہو گئی, 90 منٹ سے میں بول رہا ہوں, یقین ماننا. اور میں اب تقریر زیادہ لمبی نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے روز بولنا ہوتا ہے, اور آج میں یقین ماننا میں رسک لے کے بہت زیادہ بول گیا. آپ کو اگر اجازت ہو تو بات پوری کر دوں. بالکل. کہنے لگی تو ان 4 میں سے کوئی نہیں ہے تو محبت نہیں. کہنے لگا نہیں مر سکتا ہوں تیرے لیے. اچھا یہ محبت کرنے والی ہے, ضرور کہتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں, میں ستارے توڑ رہا ہوں, سمندر میں گھس جاؤ, آگ ہاتھ میں لے لوں, منہ میں لے لوں, یہ کر لوں, وہ سب کرتا ہے. 2-3 مہینے بڑی تیز دکھاتا. کہنے لگی کچھ نہ کر, تو کچھ کر سکتا میرے لیے؟ کہنے لگا ہاں, مگر لڑکی دیندار تھی, کنیز فاطمہ تھی, اسے پتا تھا اس کا دل بیمار ہے. جب جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور جب دل بیمار ہو تو روحانی حکیم کے پاس جاتے ہیں. لڑکی سمجھ گئی دل بیمار ہے, دل روح بیمار ہے, اسے روح کے ڈاکٹر کے پاس بھیجنا پڑے گا, دل کے ڈاکٹر کے پاس بھیجنا پڑے گا. کہنے لگی تو مجھ سے محبت کرتا, جو میں کہوں گی کر لے گا؟ کہنے لگا جو کہو. کہنے لگی چھوٹی سی ایک میری شرط ہے وہ پوری کر دے. کہنے لگا کیا؟ لڑکی نے کہا مسجد نبوی میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر 40 دن تک عمر کے پیچھے باجماعت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے, اور 40 دن کے بعد میرا ہاتھ مانگنا, میں راضی ہو جاؤں گی. یار ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. اگر یہ میری بہنیں, اگر آج اسلام کی یہ شہزادیاں دیندار ہو جائیں تو خدا کی قسم معاشرہ دیندار ہو جائے. تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ, نعرے تکبیر. ماشاءاللہ. دیکھیے اسلامی اسکالر ہندوستان کا وہ کوہ نور ہیرا جس کو حضرت اللہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران حنفی کے نام سے زمانہ جانتا ہے. حضرت کی آمد ہے, میرے بعد حضرت کا خطاب آپ کو سننا ہے. آپ لوگ بیٹھے رہیں, اسٹیج والوں نے کھڑے ہو کر استقبال کر لیا ہے. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں, بہت اچھا آپ کا پروگرام یہ چل رہا ہے ماشاءاللہ.
دیکھیے حضرت آ گئے اور میرے بعد انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا. اور کمیٹی والوں کا جو چناؤ ہے نا اس اعتبار سے بھی بڑا لاجواب ہے کہ حضرت کا خطاب میرے بعد یہ چناؤ بھی لاجواب انشاءاللہ. آپ کو مجھ سے بھی بہتر تقریر حضرت سنائیں گے انشاءاللہ. سنائیں آپ سبحان اللہ. اس وقت آپ مکمل سیلف اسٹارٹ ہے. بہت اچھا سن رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ سلامت رکھے. یہ سب معاملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب یہ حضرت بٹھائیں گے. میں بٹھاتے بٹھاتے تھک گیا. سلمان بھائی بہت اچھا بتایا ساؤنڈ ماشاءاللہ. اللہ جواب بجایا. سبحان اللہ ہے. تھوڑا سا بیس اور آواز اور بڑھا دو. آخری ہے. سبحان اللہ. بات نہیں دیکھو جو بات کرنے وہ چپیں گے نہیں اور جو نبی کی محبت میں بیٹھے وہ بولیں گے نہیں. ہے کہ نہیں؟ ہاں ایک مسجد میں جب نماز پڑھنے نمازی گیا تو وہ بہت دیر سے نکل کے آیا. تو وہ جو بے نمازی نے کہا تو بڑی دیر میں نکل کے آیا. تو جو مسجد میں کون سی چیز نہیں آنے دے رہی؟ کہنے لگا جو تجھے باہر سے اندر نہیں آنے دے رہی وہ اندر سے مجھے باہر نہیں آنے دے رہی. لڑکی نے کہا جا نماز پڑھ لے. پہلی صف میں کھڑے ہو گئی. جب پتا ہے کہ عمر ایسا ڈاکٹر ہے دل کا اور روح کا دماغ کا کہ جہاں عمر ہوتا ہے وہاں پہ شیطان 9 2 11 ہو جاتا ہے. اچھا قرآن بھی کہتا. قرآن کا بھی اعلان ہے بے شک نماز کاموں سے روک دیتی. تو قرآن کہہ رہا کہ جب نمازی بن جائے گا تو بے حیائی کے کاموں سے روک جائے گا. کہنے لگا تو 40 دن کی نمازوں کی بات کرتی ہے. میں تو 40 سال تک نمازیں پڑھنے لگوں اگر تو میری ہو جائے. کہنے لگا تو کہنے لگی صرف 40 دن پڑھ لے بعد میں آ کے بات کرنا. اچھا ایک بات بتاؤ للچے میں آنے والوں 40 دن تم بھی باجماعت نماز پڑھ کے دیکھنا. کتنے دن؟ زور سے بولو. 40 دن تو نماز نہ چھوڑنا. 40 دن کے بعد نماز تجھے خود نہ چھوڑے. نہ عشاء میں قرار ملے گا نہ فجر میں تجھے قرار ملے گا. خدا ایک قدم چھوڑے گی. نمازی کو جب تک نیند نہیں آئی جب تک عشاء نہ پڑھ لے. اور تم کہتے ہو فجر میں آنکھ نہ کھلی. اس کی آنکھ لگی نہیں رہتی ہے. فجر آ جائے تو دن کا الارم بولنے لگتا. بڑے جدو دے ایک بار ذرا اپنی عادت تو ڈال کے دے. ایک بار ذرا عادت تو ڈال. کہنے لگی 40 دن کی نماز پڑھے 40 دن کے بعد آنا شادی کی بات کرتا پھر بات کریں گے. کہنے لگا مجھے منظور ہے اپنا وعدہ نہ بھول جانا. کہا ہو نوجوان ہم نہیں بھولیں گے اپنے وعدے کا خیال رکھنا. مسجد نبوی میں چلا وضو کیا. پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. پہلی صف میں کوشش کیا کرو نماز پڑھنے کے لیے زیادہ ثواب. یہ جو کرتے ہیں نا اگلی صف کھڑی ہے پیچھے صف بنا لی اور آگے پہ ایک دوسرے کہتے ہیں تو چلا جا. اگر تو چلا جائے گا تو جتنا قدم تیرا لگے گا اتنا اللہ تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا. اگلی صف میں پڑھا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت عمر کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہو مسجد نبوی में पढ़ रहा जिसकी एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर. 40 दिन नमाज़ें पढ़ी. दिल की दुनिया बदल गई. क्या हो गया दिल की दुनिया? इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला. इसको कहते हैं अपने ही रंग में. जोर से बोलो अपने ही रंग में. ये है रंग में रंगना. वैसे आदम ने बचपन में 40 डाकुओं को कादरी रंग में रंगा और तौबा करा दिया. अपने ही रंग में रंग डाला. 40 दिन की नमाज़ें पढ़ने के बाद जब ये नौजवान उसी जगह वापस आया. लोगों मेरा गौर करो ये इस्लाम की शहजादी भी उसी जगह वापस आई. लेकिन आज आने का अंदाज अलग था. 40 दिन पहले जब नौजवान आया था तो इसकी निगाहें लड़की के ऊपर पड़ रही थी. लेकिन 40 दिन के बाद जब नौजवान उसी जगह पर आया है तो निगाहें झुकी हुई है. लब खामोश है. हाथ बांध के खड़ा है. लड़की ने कहा क्या बात भूल गया. शादी के लिए हाथ नहीं
अब किसी और के लिए धड़क रहा है। पहले तेरे लिए बेकरार था, अब किसी और के लिए धड़क रहा। कहने लगी क्या बात, क्या तुझे कोई और मुझसे खूबसूरत मिल गया? कहने लगा दिल में दुनिया निकल गई है, दुनिया के हसीन और जन्नती के संग निकल गए हैं, अब इस दिल में जो घर है वो मदीने वाले मुस्तफा का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा 40 दिन की नमाज़ें क्या पढ़ी, दुनिया की मोहब्बत ही निकल गई। अब अगर किसी की मोहब्बत है इस दिल में तो मदीने वाले मोहम्मद की। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगे भी चाहत नहीं रही, कहने लगा अब कोई चाहत नहीं। तो कहने लगी अब क्या चाहत है? जलसे में आने वाले आखिरी जुमले बोल रहे हो, अच्छा लगे तो कोई खड़े होकर नारा लगाना। लड़की बोली अब क्या चाहत है? कहने लगा अब दुनिया की कोई लड़की, कोई कोशिला या दुनिया का कोई हुस्न वाला मेरे दिल में नहीं बसता। तो लड़की ने कहा मेरे दिल की चाहत क्या है, अब अपने दिल की चाहत तो बताओ। लड़का झूमने लगा और दिल की चाहत बताने लगा। लोगों जरा गौर करो, इसकी चाहत जो बताता जा रहा था, इसके जुमलों को बेगम शाबाशी ने अपने अंदाज में बयान किया है। ये झूमता जा रहा था और कहता जा रहा था इतना तू कर्म करना, ये जश्न करीम आना, जब जान लबों पर हो आका तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बस बात खत्म। दुनिया में मुझे तुमने आका जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। इसी मफहूम को जब अल्लामा हसन ने उठाया तो कहते हैं ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा। इसी मज़मून को जब आला हजरत ने उठाया तो बोले ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और डॉक्टर इकबाल बोले तो बड़े प्यार में बोले ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो तो की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी।